السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک انتہائی دلچسپ کہانی سناؤں گا، اور اس کہانی کا جو نتیجہ ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک گاؤں میں ایک دیہاتی شخص رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک خوبصورت سی اور بڑی ساری دیسی مرغی تھی۔ وہ روزانہ ایک انڈا دیتی تھی اور وہ کافی بڑا انڈا ہوتا تھا۔ تو ایک بار دیہاتی شخص کے دین میں نہ جانے کیا آیا، اس نے فیصلہ کیا کہ میں نا شہر میں جا کے رہتا ہوں، ذرا شہر کا ماحول بھی چیک کرے۔ تو اس نے شہر میں ایک گھر لے لیا اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ مرغی بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تو وہ روزانہ اس کی مرغی ایک انڈا دیتی تھی، وہ اس کا انڈا کھاتا تھا اور زندگی انجوائے کرتا تھا۔ تو ایک بار دیہاتی شخص اپنی مرغی کا انڈا اٹھانے گیا جہاں اس کی مرغی روز انڈا دیتی تھی، تو اس نے دیکھا کہ وہاں انڈا موجود نہیں ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، انکوائری کرنی شروع کر دی، لیکن اس کو انڈا نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد اس نے پھر ارد گرد کے جو گھر تھے ان کی چھتوں میں دیکھنا شروع کیا، تو جو ساتھ والا گھر تھا نا، اس کی چھت پہ اس کو وہ انڈا نظر آ گیا۔ اب وہ جو گھر تھا وہ ایک پہلوان کا گھر تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلوان ہوتا ہے اس کو کھانے پینے کا بہت شوق ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ کھانے والی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو دیہاتی شخص نے جا کے پہلوان کے گھر کی بیل بجائی۔ پہلوان صاحب باہر نکلے۔ دیہاتی شخص نے اس سے کہا کہ بھائی جان، میری مرغی آپ کے چھت پر انڈا دے گئی ہے، تو مجھے برائے مہربانی وہ انڈا لا دیں۔ تو پہلوان اوپر گیا، جا کے اس نے جب وہ انڈا دیکھا تو انڈا دیسی، اور وہ بھی شہر میں آپ کو پتہ ہے دیسی انڈا ملنا بہت مشکل ہے، اور وہ بھی بڑا انڈا جو ہوتا ہے۔ تو پہلوان کی نا نیت بدل گئی۔ وہ انڈا لے کے نیچے آیا، دیہاتی شخص کو کہا کہ یہ والا انڈے کی آپ بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں یہی انڈا۔ اس نے کہا یہ تو میرا انڈا۔ دیہاتی شخص نے کہا کہ بھائی جان، مرغی میری تو انڈا بھی میرا۔ پہلوان نے کہا نہیں، یہ ہے میری حدود میں۔ تو جو چیز میری حدود میں، یہ تو قانون بھی ہے کہ جس کی حدود میں جو چیز ہو تو وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے، تو یہ انڈا میری ملکیت ہے، تو یہ انڈا میرا ہے۔ اب ان کی تکرار شروع ہوگی، بحث شروع ہوگی، تو لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اب پہلوان کو پتہ تھا کہ میں ایک طاقتور شخص ہوں، مضبوط شخص ہوں، یہ میرے سے زبردستی انڈا لے نہیں سکتا۔ اگر اس نے میرے سے زبردستی کرنے کی کوشش کی، انڈا چھیننے کی کوشش کی، تو یہ میرے سے مار کھائے گا۔ دیہاتی شخص کو بھی پتہ تھا کہ میں ایک کمزور ہوں، میں اس سے انڈا نہیں لے سکتا، میں اسے زبردستی کر نہیں سکتا۔ تو لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ انڈا تو میں اب اس سے لے نہیں سکتا، لیکن مزہ میں نے اس کو لازمی چکھانا، سبق اس کو میں نے ضرور ایک دفعہ پڑھانا ہے، اس کو میں نے بتانا ہے ایک دفعہ۔ تو اس نے جب دیکھا کہ لوگ جب کافی اکٹھے ہو گئے، تو اس نے پہلوان سے کہا کہ اس کا فیصلہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ہمارے گاؤں میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو پہلوان نے کہا کہ آپ کے گاؤں میں لوگ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ تو یہاں آپ دیکھیں کہ ایک بندے کی طاقت کو اس کی کمزوری کیسے بنایا جاتا ہے۔ اب دیہاتی شخص کو پتہ تھا کہ پہلوان کو اپنی طاقت پہ بہت زیادہ اعتماد ہے، بہت زیادہ غرور ہے، تو اس نے اسی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو دیہاتی شخص نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں فیصلہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر دو لوگ ایک چیز کے اوپر اپنا حق جتلا رہے ہو نا، تو پھر دونوں ایک دوسرے کو نا ایک ایک تھپڑ مارتے ہیں، اور جو بندہ جو زیادہ زور سے تھپڑ مارتا ہے نا، اور دوسرا شخص جو ہے وہ جلدی گر جاتا ہے، تو جو زیادہ زور سے تھپڑ مارنے والا ہوتا ہے نا، وہ اس چیز کا حقدار ہوتا ہے، وہ چیز اس کی ہوتی ہے۔ اب پہلوان بڑا خوش ہوا کہ اس نے تو میری بات کی، میں تو طاقتور ہوں، اور میں نے اس کو تھپڑ مارا تو اس نے یہاں نظر بھی نہیں آنا۔ پہلوان نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا آفر کہ ٹھیک ہے، تھپڑ مارتے ہیں، جس نے زیادہ زور سے مارا وہ انڈا اس کا۔ اب دیہاتی شخص کے دماغ میں تو کچھ اور چل رہا تھا۔ تو بات ہوئی ٹاس کی کہ اب ٹاس کرتے ہیں، جو ٹاس جیت گیا وہ پہلے تھپڑ مارے گا۔ تو خوش قسمتی سے دیہاتی شخص جو ہے وہ ٹاس جیت گیا۔ اب اس کی باری جو ہے پہلے آ گئی۔ اس کے پاس جتنی طاقت تھی نا، جتنی قوت اس کے پاس تھی، جتنی طاقت سے وہ تھپڑ مار سکتا تھا، اس نے اتنی طاقت سے اس کے نا تھپڑ مارا پہلوان کے گالوں پہ۔ پہلوان کے نا ایک دفعہ 14 طبق روشن ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اس کے جبڑے جبڑے ہل گئے، لیکن وہ ذریعہ طاقتور بندہ تھا، تو وہ نا تھوڑی دیر میں ہی 4-5 منٹ میں نا اپنے وہ ہوش و حواس میں نا وہ واپس آ گئے۔ تو اب پہلوان صاحب بھی جو ہے نا وہ تھپڑ مارنے کی تیاری کریں گے، اب اس کو میں نے تھپڑ مارنا، اس کو ذرا پتہ لگے تھپڑ کیسے مارتے ہیں۔ تو دیہاتی شخص نے مجمع کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھو، ساری بات ہو رہی تھی انڈے کی، کہ جو زیادہ زور سے تھپڑ مارے گا نا، انڈا اس کا ہوگا۔ تو میں تو کمزور آدمی ہوں، میں اس کو اتنی زیادہ زور سے تھپڑ مار نہیں سکتا، اس نے ظاہر سی بات ہے تھپڑ میں زیادہ زور سے مارنا ہے، تو یہ تو پہلے ہی جیت گیا ہے، تو اس کو تھپڑ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انڈا رکھ لے، انڈا میں اس کو دیتا ہوں، میں ہار گیا ہوں، میں اپنی ہار ایکسیپٹ کرتا ہوں، یہ جیت گیا، یہ نا انڈا رکھ لے۔ اب پہلوان کبھی انڈے کی طرف دیکھے، کبھی اپنے گالوں کی طرف دیکھے کہ انڈا تو مجھے مل گیا ہے، میں جیت گیا ہوں، لیکن جو میری بےزتی ہوئی ہے سب کے سامنے، اس کا کیا؟ جو میری عزت اتری ہے سب کے سامنے، اس کا کیا؟ تو اس کہانی سے ہمیں بہت نتائج ملتے ہیں، بڑے سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو ہمیں اس کہانی سے یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے،
چھوٹا، کمزور یا بیوقوف نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا سبق ہمیں اس کہانی سے یہ ملتا ہے کہ اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کا حق مار لے تو جس شخص کا حق مارا جاتا ہے نا، اس کا تو صرف اتنا نقصان ہوتا ہے جتنا اس کا حق ہوتا ہے، یعنی اس کا حق گیا تو اس کا نقصان اتنا ہی ہوگا۔ لیکن جو شخص حق مارتا ہے نا، اس کا نقصان اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جتنا اس نے حق مارا ہوتا ہے، جتنے فائدہ کا اس نے اپنا حق مارا ہوتا ہے نا اس بندے کا، اس کا نقصان اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم سبق ہمیں اس کہانی سے یہ ملتا ہے کہ جو کسی کی طاقت ہوتی ہے نا، وہ اصل میں اس کی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ اب پہلوان کو اپنی طاقت کا بڑا نشہ تھا، لیکن دیہاتی شخص نے اس کی اسی طاقت کو اس کی کمزوری بنا دیا۔ اسی طرح جو دولت مند شخص ہوتا ہے نا، اس کی طاقت جو ہوتی ہے وہ دولت ہوتی ہے، لیکن اس کی کمزوری بھی دولت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص صاحب اختیار ہوتا ہے نا، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے تو اس کی طاقت اس کا اختیار ہوتی ہے، لیکن جب اس سے اختیار چھن جاتا ہے نا تو وہ ایک عام شخص سے بھی زیادہ مظلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پھر بدلہ لینے والے کئی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس سبق کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔